السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین۔ قرآن مجید کا جو پہلا باب ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ صرف ایک سورت ہی نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ 7 آیات دنیا کے سب سے بڑے سوال کا جواب دیتی ہیں کہ انسان کا راستہ کون سا ہے، ہم کون سے راستے پر ہیں، کون سا راستہ ٹھیک ہے اور ہمیں کون سے راستے پر ہونا چاہیے۔ یہ سب سوالوں کا جواب ہمیں اس سورہ فاتحہ میں مل جاتے ہیں۔ یہ سورت ایک دعا بھی ہے، سبق بھی ہے، اور زندگی کی سمت بھی بتاتی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے سامنے 3 راستے بیان کیے ہیں، 3 گروہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس فاتحہ میں، 3 انجام بتائے گئے ہیں۔ یہی 3 گروہ دراصل ہر انسان کی روحانی حالت کو ظاہر کرتے ہیں، چاہے کوئی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ انہی 3 میں سے کسی ایک گروہ میں شامل ہے۔ یعنی کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، میرے سمیت ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب ان 3 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں شامل ہیں۔ اور وہ کون سا گروہ ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 2 آیات دراصل 3 مختلف گروہوں کو بیان کر رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ رب ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مالک ہے۔ کس کا مالک ہے؟ بدلے کے دن کا، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ہم مدد چاہتے ہیں، صرف تیری مدد چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اس راستے کی جس پہ تو نے انعام کیا، اور نہ ہی ان کا جن پہ تو نے اپنا غضب کیا، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہے۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ الذین انعمت علیہم، وہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، المغضوب علیہم، وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور تیسرا ہے الضالین، وہ جو گمراہ ہے۔ یعنی 3 گروہ آ گئے ہمارے پاس۔ وہ جو 3 گروہوں کا میں ذکر آپ سے کر رہی تھی، وہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ پہلا گروہ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، دوسرا گروہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور تیسرا وہ جو گمراہ ہوئے۔ یہی 3 راستے دنیا کے ہیں، اور یہی 3 روحانی انجام ہیں۔ اب دیکھتے ہیں پہلا گروہ کون سا ہے، انعام یافتہ لوگ۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے اللہ کا راستہ پہچانا، اس پر چلا، اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم، ایمان، ہدایت اور عمل کی توفیق دی۔ قرآن نے، اللہ نے ان لوگوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نبیوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اور صالحین کے ساتھ۔ یہ وہ روحیں ہیں جنہوں نے اپنے عمل کو یا اپنے علم کو عمل میں بدلا، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارا، اور اپنے دلوں کو پاک کیا۔ ان پر دنیا میں سکون نازل ہوتا ہے، دلوں میں روشنی اترتی ہے، اور ان کا انجام جنت کے راستے پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یعنی کہ یہاں سے ہمیں سمجھ آیا کہ جو پہلا گروہ ہے وہ ہے جو ہدایت پاتے ہیں،
جن کے پاس علم ہے اور اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں. یعنی صرف علم کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور علم حاصل کیے بغیر آپ نیکی کبھی بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا. تو ہم نے پہلے علم حاصل کرنا ہے اور پھر اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے. ہمارے پاس علم ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ نیکی کیا ہے. تو پہلے ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور وہ علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ علم ہمیں اس کتاب سے ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس میں دنیا کے ہر معاملے کا، ہر چیز کا علم ہے. اور اس کے لیے پھر دوسری بات ہے، ہدایت بھی آپ نے لینی ہے اور ہدایت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز بن مانگے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز بن مانگے دے رہا ہوتا ہے. ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اللہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مانگے سے ملتی ہے، بن مانگے نہیں ملتی. آپ کو ہدایت مانگنی ہوگی تبھی آپ کو ملے گی، بن مانگے آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی. تو ہم نے ہدایت کی دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اب انعام یافتہ لوگوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس میں کچھ نشانیاں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہم واقعی اس گروہ میں آتے ہیں یا نہیں. کہ ان کا دل ایمان سے منور ہوتا ہے، وہ صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز جیتے ہیں، یعنی کہ اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. ان کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے، دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی ہے، دکھاوا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کسی بھی عبادت میں. اخلاص ہوتا ہے. وہ لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ صبر و شکر کے درمیان زندہ رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو کہتے بھی ہیں نا سورہ بقرہ میں کہ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر ان کے لیے نہیں جو خضوع اور خشوع سے کام لیتے ہیں، جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے. مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر ادا کرتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کا ذکر ہمیشہ جاری رہتا ہے. یہی وہ راستہ ہے جس کی دعا ہر مسلمان دن میں کئی بار مانگتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا. اور یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ انہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب دوسرے راستے کی طرف آتے ہیں. دوسرا راستہ کون سا ہے؟ دوسرا راستہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. کیا وجہ تھی کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ ان کے پاس علم تو تھا مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. یہ بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ ہم نے صرف علم حاصل نہیں کرنا ہے، ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ پہلا راستہ جو متقی لوگوں کا ہے وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو دیکھیں نماز صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز، اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز سے کیا لینا؟ اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، اگر اس میں عمل نہیں ہے، تو ہم نے جو سجدہ کرنا ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اس میں ہم نے اگر سیدھا راستہ مانگا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، تبھی ہم انعام یافتہ لوگ ہو سکتے ہیں. تو کیا ہوا کہ دوسرے لوگوں کا گروہ کون سا ہے کہ جن کے پاس علم تو ہوتا ہے مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. ان کی آنکھیں جانتی تھی مگر دل اندھے ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ جانتے پوچھتے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا قرآن میں سم بکم عمیٌ، جانتے پوچھتے وہ لوگ گونگے، بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں. یہ وہ گروہ ہے جو سچ جان کر بھی غرور، انا یا دنیاوی فائدے کے لیے حق کو جھٹلاتے ہیں. یہ حق کو چھپاتے ہیں، یعنی ان کو سب معلوم ہوتا ہے پھر بھی حق کو چھپاتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق کو نہیں چھپاتا، جانتے پوچھتے جو حق کو جھٹلاتے ہیں انہی پر اللہ کا غضب آتا ہے. یہ لوگ ظاہری طور پر مذہبی بھی ہو سکتے ہیں مگر ان کے اعمال ریاکاری اور ضد پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی ان کے عمل میں ریاکاری شامل ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے. ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ یعنی ان کے عمل میں دکھاوا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال بنی اسرائیل سے دی ہے جنہوں نے، اللہ نے علم دیا مگر وہ اس پر قائم نہ رہے. ٹھیک ہے.
قرآن میں بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بات کر رہا ہے کہ ہم نے بھی وہ کام نہیں کرنے جو انہوں نے کیے تھے۔ انہوں نے بھی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا مگر انہوں نے عمل نہیں کیا تھا۔ قرآن میں ایسے اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال بنی اسرائیل سے دی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ان پر غضب در غضب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بعد گمراہی اختیار کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی لیکن اس کے بعد انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اور یہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن سے وعدہ لیا تھا، انہوں نے وعدہ اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑا ہے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کو فاسق کے نام سے بلایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ تو مغضوب علیہم کی خصوصیات کیا ہیں؟ کہ جیسے ہم نے انعام یافتہ لوگوں کی خصوصیات پڑھی تھی، اب ان لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں کہ یہ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں بہت بڑی نشانی بتا دی گئی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہمارے اندر بھی تو نہیں ہے کہ ہم علم تو رکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے ہم لوگ گونگے، بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ دین کو جانتے ہیں مگر نفع کے لیے بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں، سورہ البقرہ میں کلیئر کہا ہے کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت وصول مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ہم نفع کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ان کو بدل دیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دل میں تکبر اور ضد ہے، وہ اپنی رائے کو حق پر ترجیح دیتے ہیں، دین کو دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے مگر دل دنیا سے جڑا ہوا ہوتا ہے، مطلب دکھاوا ہوتا ہے۔ وہ دین کو جانتے ہیں مگر نفع کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے نفع کے لیے سے بدل دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے احکام میں تبدیلی یا تعویل کر کے اپنے مفاد کا جواز نکالتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علم کے باوجود عمل کے بغیر رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا غضب۔ یعنی کہ دوسرا گروہ وہ کون سا ہے؟ جو علم رکھتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے اور دنیاوی فائدے کے لیے دین کو بدل دیتے ہیں۔ اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو راہ بھٹک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں نا کہ میں ان کا، انسان کہتا ہے نا کہ ان کا راستہ ہمیں نہیں دکھا جن پر تو نے اپنا غضب کیا، یا ان کا راستہ نہ دکھا جو گمراہ ہیں۔ اب گمراہ کیا ہے؟ کون ہے؟ کہ انہیں نہ علم حاصل ہوا اور نہ حق کی پہچان ہے۔ یعنی کہ نہ ہی ان کے پاس علم تھا اور نہ ہی انہوں نے حق کا راستہ پہچانا، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ یعنی جو دوسرا گروہ تھا انہوں نے کوشش تو کی، علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، ریاکاری تھی۔ اور تیسرا گروہ کیا ہے کہ نہ انہوں نے علم حاصل کیا اور نہ حق کی پہچان کی، انہوں نے اپنی خواہشات، جذبات اور یا تقلید میں زندگی گزار دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک نیت ہو سکتے ہیں مگر غلط سمت میں چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نیت میں خلوص ہوتا ہے مگر علم کے بعد خلوص گمراہی میں بدل جاتا ہے۔ قرآن میں ان کی مثال ان قوموں سے دی گئی ہے جنہوں نے اللہ کو پکارا مگر اللہ کی شریعت کو چھپا دیا۔ وہ عبادت کے نام پر بدعات، خرافات اور خود ساختہ راستے پر اختیار کرتے ہیں۔ اب ان کی علامات کیا ہیں؟ نیت نیک ہے مگر سمت غلط ہے۔ وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں مگر علم کے بغیر۔ دین میں نئی راہیں تلاش کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات سے عبادات کے طریقے نکالتے ہیں، قرآن و سنت سے غفلت برتتے ہیں، وہ روایتوں یا سنی سنائی باتوں پر چلتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لا علمی کے سبب گمراہی میں رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں وہ تین جو ہم نے راستے بتائے ہیں، جو تین گروہ بتائے ہیں، ان کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ پہلا گروہ انعام یافتہ کا ہے۔ ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، ان کے پاس عمل بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس اخلاص بھی ہوتا ہے۔ یعنی تینوں چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، علم بھی، عمل بھی، اخلاص بھی، اور یہ جنت حاصل کرتے ہیں اور قرب الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے مغضوب علیہم، یعنی ان کے پاس علم تو ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا۔ یعنی علم کے بغیر علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اور ان پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اور تیسرا گروہ کون ہے؟ ضالین، گمراہ، یعنی ان کے پاس عمل تو ہوتا ہے لیکن بغیر علم کے۔
ان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ ظاہر ہے جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم گمراہی کے راستے پہ ہی جائیں گے نا، ہم گمراہ ہوں گے، ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، ہمیں نہیں پتا ہوگا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں یہی دعا کی جا رہی ہے کہ میں سیدھا راستہ دکھاؤں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے اپنا انعام کیا۔ اور اللہ نے قرآن کے آغاز میں انسان کو سکھایا کہ ہدایت کے لیے صرف علم یا عمل کا ہونا کافی نہیں، دونوں کا توازن ہونا ضروری ہے، یعنی علم بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے دن میں ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، نہ کہ ان پر جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان کا جو بھٹک گئے ہیں۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہدایت ایک مستقل سفر ہے، انسان ایک دن میں انعام یافتہ بھی نہیں بن سکتا اور اگلے دن میں مغضوب اور ضالین بھی، اگر وہ عمل اور علم میں کمی کر دے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیں ہماری کوشش دیکھی جائے گی، ہمارا انجام نہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ ہم نے وہ راستہ چننے کی کوشش کرنا ہے جو کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ ہم کبھی بھی مکمل ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، اللہ سے رہنمائی روز مانگنی ہے ہم نے۔ ہدایت عمل سے جڑا ہوا ہے اور ہم نے عمل کرنا ہے۔ علم صرف روشنی ہے مگر عمل اس روشنی کو راستہ بناتا ہے۔ ہدایت کے دشمن تین ہیں۔ اب ہدایت ہم نے مانگنی ہے لیکن اس کے دشمن تین ہیں۔ کون دشمن ہے؟ نفس، شیطان اور دنیا۔ یہ تینوں ہی ہمیں بہلاتے ہیں اور بہلا پھسلا کر ہمیں ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور ان سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کو ہم نے مضبوط بنانا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ تمہارے دل میں علم ہے مگر عمل کمزور ہے تو ڈرو، کہیں تم مغلوب گروہ میں تو نہیں ہو۔ اگر تم عمل کرتے ہو مگر قرآن و سنت کی رہنمائی نہیں لیتے تو سنبھل جاؤ، تم گمراہوں کے راستے میں تو نہیں ہو۔ اگر تم عمل اور عمل کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑ دو تو خوش ہو جاؤ، تم انعام یافتہ گروہ میں شامل ہو۔ سورہ فاتحہ میں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کا اصل امتحان راستہ ہے۔ دنیا کے ہر انسان کا راستہ ان تین میں سے کسی ایک انجام کی طرف جا رہا ہے۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم یہ دعا دہراتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے، کیونکہ اگر اللہ نہ سنبھالے تو علم غرور بن جاتا ہے اور عمل گمراہی۔ لہٰذا یہی انسان کی سب سے بڑی دعا ہے اور سب سے بڑی ضرورت کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دیکھیں یہ دعا ہم ہمیشہ پڑھتے تھے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور ضرور دوبارہ سنیے گا تاکہ پتہ چلے کہ وہ کون سا گروہ ہے جس میں ہم شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل کرے کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا گروہ ہے اور جن پر اللہ کا رحم ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔